Beloved friends, ladies and gentlemen, عزیز دوستو، brothers and sisters خواتین و حضرات، in Christ, مسیح میں بھائی اور بہنوں، speaking یہ بھائی فرینک آپ سے بین الاقوامی مشن سینٹر کریفلڈ جرمنی سے مخاطب ہے۔ we are so grateful ہم اس موقع کے لیے شکر گزار ہیں to share کہ اس ٹی وی اسٹیشن کے وسیلہ آپ تک خدا کا کلام پہنچا رہے ہیں to as تاکہ خدا کے قیمتی کلام کو جتنوں تک ممکن ہو سکے پہنچایا جائے۔ with them the precious word of God. To me, میرے لیے heaven آسمان اور زمین تو ٹل جائیں گے مگر خدا کا کلام اب تک قائم رہے گا۔ means forever. اور جیسے پالوس رسول نے متعدد بار بیان کیا ہے، Number of times the word جس کلام کی was اس نے not منادی کی the وہ word کسی آدمی کا کلام نہیں تھا but the word. بلکہ خدا کا کلام تھا، He emphasized it. اور اس نے غلطیوں کے پہلے باب میں اس پر زور بھی دیا، Chapter 1, where جہاں verse 6 to 9, پہلے باب کی he was 6 سے 9 آیت میں about وہ یسوع مسیح کی حقیقی خوشخبری کو بیان کر رہا ہے، making the اور very وہ ایک نہایت سنجیدہ بیان جاری کر رہا ہے that all who کہ وہ سب another gospel جو کوئی اور ہی خوشخبری سناتے ہیں وہ ملعون ہیں۔ they can speak about blessing, وہ برکات کے بارے بیان have charismatic جاری کر رہا ہے، things, they can heal the sick, وہ کرشماتی عبادات تو کر سکتے ہیں، وہ بیماروں کو شفا بھی دے سکتے ہیں، اور پھر وہ خدا کے کلام کے مطابق خداوند کے پاس آئیں گے اور کہیں گے، خداوند کیا ہم نے تیرے نام سے نبوت نہیں کی؟ have we not? کیا ہم نے بڑے بڑے کام نہیں کیے؟ And the Lord, اور خداوند ان کو غور سے دیکھے گا اور پھر کہے گا، and then میرے پاس سے چلے جاؤ آئے ریاکارو، your workers میری تم سے کبھی واقفیت نہ تھی۔ knew you. This is یہ نہایت ہی سنجیدہ ہے۔ today. آج کل ہر فرقہ انجیل کی منادی کرتا ہے، ہر کلیسیا، ہر کرشماتی شخصیت، ہر مبشر، سبھی اسی انجیل کی منادی کرتے ہیں۔ لیکن میرا سوال یہ ہے، کون کلام سے پرکھا جا سکتا ہے؟ کس کی انجیل کی منادی 100% پالوس کی منادی سے میل کھاتی ہے؟ in agreement with کس کی what بپتسمہ کی تعلیم رسولوں کے بپتسمہ سے 100% میل کھاتی ہے؟ whose baptismal service is in agreement 100% with 100% بپتسمہ سے جن کی رسولوں کی تعلیم سے میل کھاتی ہے۔ come back to the Bible ہم text لازمی بائبل کے نمونہ کی طرف واپس لوٹیں، of Paul writes اور پالوس رسول کرنتھیوں کو لکھتا ہے، foundation میں نے تمہاری بنیاد رکھی، and no کوئی اور بنیاد نہیں رکھی جا سکتی سوائے اس کے جو میں نے رکھی ہے، except the one اور وہ ہمارا خداوند اور نجات دہندہ یسوع مسیح ہے۔ Jesus Christ our Lord and Savior. He وہی is the foundation, ہماری بنیاد ہے، the chief وہی کونے کے سرے کا پتھر ہے، وہ الفا اور امیگا ہے، وہی اول اور آخر ہے، He is the Lamb. وہ خدا کا برہ ہے، وہ یہودا کے قبیلے کا ببر ہے، He is son of وہ خدا کا بیٹا ہے، وہ ابن آدم ہے، وہ ابن ابراہیم ہے، ابن داؤد ہے، وہ درمیانی ہے، He is advocate. وہ مشیر ہے، He is the Lamb of وہ خدا کا برہ ہے، He is وہی سب کچھ ہے۔ in some part of the plan. نجات کے منصوبہ کے کچھ حصہ میں We see ہم اپنے خداوند اور نجات دہندہ یسوع مسیح کو دیکھتے ہیں، Christ. But when it comes to the teaching, لیکن جب ہم استاد کی خدمت کی جانب آتے ہیں to the preaching اور یسوع مسیح کی اصل خوشخبری کی منادی کی of طرف، Jesus Christ, then پھر the پالوس رسول بھی کرنتھیوں کو لکھتا ہے، to the Corinthians, the word, صلیب کا پیغام نجات کے لیے خدا کی قدرت ہے، power of God
unto salvation. The word of God connected. कलवरी की सलीब पर हमारे लिए जो कुछ भी हुआ उसका ताल्लुक खुदा के कलाम से है। It's not enough ये काफी नहीं है a cross कि सलीब पहन ली जाए, to wear a crucifix. हत्ता के मुजस्मा वाली सलीब पहन ले। The crucifix वैसे मुजस्मे वाली सलीब 8वीं सदी में बनी, century before कबल अज़ी crusade के पहली सलीबी जंग के जो 7 सलीबी जंगों के होने से पहले, to kiss the और सब लोग मुजस्मा वाली सलीब को चूमते थे so-called Catholic religion और फौजी जर्नैल को तस्लीम करते थे। were murdered. नाम निहाद कैथलिक मजहब में अगर इनकार करते तो उन्हें कत्ल कर दिया जाता था। We believe in Jesus. इसलिए हम मुजस्मा वाली सलीबें यहां तक कि सलीब भी नहीं पहनते। हम यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, वो जो हमारे लिए मसलूब हुआ था। और हम गलतियों 2 बाब के मुताबिक ईमान रखते हैं कि हम उसके साथ मसलूब हो चुके हैं। We can say और हम ये कह सकते हैं कि पतरस रसूल के साथ और पालूस रसूल के साथ भी मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ हूं। अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। lives in me. But coming back लेकिन वापस गलतियों पहले बाब में आते हैं, chapter 1 जहां पर रसूल जोर देकर कहता है apostle emphasizes कि यीशु मसीह की सिर्फ एक ही खुशखबरी है, इसके अलावा और कोई खुशखबरी नहीं है Jesus Christ connect जो मौफी से जुड़ी हो, जो नजात से जुड़ी हो, सुलह से जुड़ी हो, bringing us back. दोबारा वापस हमें खुदा की तरफ ले जाए। We preach the gospel, अगर हम अंजील की मुनादी करते हैं, what God did हम वो शेयर करते हैं कि खुदा ने हमारे खुदावन यीशु मसीह के वसीला से हमारे लिए क्या किया, into it a single और हम अपने तौर पर इसमें एक भी तफसीर नहीं डालते। preach it the way it was preached. हम इसकी वैसे ही मुनादी करते हैं जैसे की गई थी। In Galatians 1 लेकिन फिर गलतियों पहले बाब की 10वीं आयत में this, for do I now रसूल कुछ इस तरह लिखता है, क्या मैं आदमियों को खुश करूं या खुदा को? or of God, or do I seek to please man? क्या मैं आदमियों को खुश करूं? If I yet please man, अगर मैं आदमियों को खुश करता तो मसीह का बंदा ना होता। servant of Christ. Let's be honest. आइए दयानतदारी से देखें, Every denomination, हर फिरके के अंदर pastor, हर पादरी और मुनाद जमात को खुश रखता है। उसे उस फिरका की तालीमात के अंदर ही रहना पड़ता है। उन फिरकों की तालीम से अगर वो तजावुज करता है तो उसकी जवाब तलबी होगी board of और फिर शायद उसका वक्त वहां पूरा हो जाता है। denomination, he will be asked to report, and then his time might have come. In every हर कलीसिया के अंदर, criticism, ये कोई तनकीद नहीं है, ये हकीकत है। हर कलीसिया में, Catholic कैथलिक कलीसिया, ऑर्थोडॉक्स कलीसिया, लूथरन कलीसिया, एपिस्कोपिलियन कलीसिया, in every church, एंग्लिकन कलीसिया, हर कलीसिया के जो कवायद व ज़वाबित होते हैं आपको उनके अंदर रहना पड़ता है, वरना ये उस तरह होगा जैसे इस्लाह के वक्त में हुआ था कि कोई शख्स उठेगा that someone would और उन चीजों पर एहतजाज करेगा जो उस कलीसिया और फिरके में हो रही होंगी। are going on in that church and denomination. So friends, इसलिए दोस्तों ये नहायत ही संजीदा बात है, man of God मगर is मर्द खुदा की तरबियत किसी फिरका की सेमिनरी में नहीं होती। denomination. A man मर्द खुदा की has a call of God. तरबियत खुदा की बुलाहट से होती है, Is further stating, जैसा कि पालूस रसूल मजीद 11वीं आयत में लिखता है, I must make known आए भाइयों, to you मैं तुम्हें जताए देता हूं that the कि gospel जो खुशखबरी मैंने तुम्हें सुनाई by me is वो not, किसी इंसान की सी नहीं है, not, ना कि किसी आदमी की, not after a seminar experience. ना ही किसी सेमिनरी के तजर्बे की। The gospel I am preaching, I do
میں نے کسی کی پیروی نہیں کی. جس خوشخبری کی منادی میں کر رہا ہوں یہ اس الہی بلاہٹ کی وجہ سے کرتا ہوں. میں نے خداوند کو دیکھا ہے, میں نے اس نور کو دیکھا ہے, میں نے اس کی آواز سنی تھی اور اس نے مجھے بلایا کہ قوموں میں اس کے کلام کی منادی کروں. آپ 3 مرتبہ اعمال کی کتاب میں اس کی بلاہٹ کے بارے میں پڑھ سکتے ہیں. 9واں باب, 22واں باب اور 26واں باب. لیکن اگلی آیت کی طرف آتے ہوئے غلطیوں پہلے باب کی 12ویں آیت میں, کیونکہ وہ مجھے انسان کی طرف سے نہیں پہنچی اور نہ ہی مجھے سکھائی گئی بلکہ یسوع مسیح کی طرف سے مجھے اس کا مکاشفہ ہوا. اور میں اس پر آمین کہتا ہوں. اس مرد خدا نے گملیل کے قدموں میں بہت وقت گزارا تھا, اور بعض اوقات میں تعجب کرتا ہوں کہ رسول کیا محسوس کرتا ہوگا. ہمارے خداوند کی خدمت کے دوران وہ گملیل کے قدموں میں بیٹھا ہوتا تھا, اپنے استاد گملیل کو تکتے رہنا اور محض سنتے رہنا جو بھی گملیل کہتا تھا, اور خدا سے ملاقات کے وقت کو اس نے مس کر دیا تھا. یوحنا بپتسمہ دینے والے کی خدمت کو مس کر رہا تھا, یسوع مسیح کی خدمت کو مس کر رہا تھا, اور وہاں اپنے استاد کے پاس بیٹھا ہوا تھا, گملیل کو دیکھ رہا تھا, اور اسے کہنا پڑا ہوگا, آئے میرے عثمانی خدا, اس شخص نے کتنی ہی مرتبہ یہ کہا ہوگا, یہ سوچا ہوگا میں کتنا بے وقوف تھا, میں ایک شخص کے قدموں میں بیٹھ رہا تھا, لہٰذا اب اس کے ذاتی تجربہ سے پھر وہ یہ کہہ سکتا تھا کہ جو خوشخبری میں نے تمہیں سنائی وہ انسان کی سی نہیں. میں نے کسی آدمی کے قدموں میں بیٹھ کر یسوع مسیح کی خوشخبری کے بارے نہیں سنا, میں نے خداوند کی آواز کو سنا ہے, میں نے اس کے نور کو دیکھا ہے. اور میں نیچے گر گیا اور خداوند نے مجھے بلایا, اور یسوع مسیح کا مکاشفہ اور اس کا اختیار اور خوشخبری بھی مجھے ملی جس کی میں نے منادی کرنی تھی. اور اب ہم دوبارہ تمام فرقوں کے ساتھ مماثلت کی طرف واپس لوٹتے ہیں. مہربانی سے عزیزو مجھے معاف کریں, مگر سمجھیں میں لازمی آپ کو یہ فرق دکھاؤں جو خدا کے بلائے ہوئے مرد میں ہوتا ہے, اور پالوس رسول اس کی بہترین مثال ہے. اور پھر لازمی آپ کو دکھاؤں کہ کیسے ہر کلیسیا, ہر فرقے کے اپنے عقیدے ہیں, اپنے نظریات ہیں, اپنے عقائد ہیں, مگر میں ان میں سے کسی ایک پر بھی یقین نہیں رکھتا. میں نکایا کے عقیدے کو نہیں مانتا, میں چالسیڈونین عقیدے کو نہیں مانتا, میں کسی بھی عقیدے کو نہیں مانتا. میں کیوں مانوں؟ میں کسی بشپ یا کارڈینل یا کسی استاد کے قدموں میں بیٹھ کر نہیں سیکھا. میں نے 1948 میں نجات حاصل کی. 1949 میں مجھے روح القدس کا بپتسمہ ملا. میں کبھی بائبل کالج میں نہیں گیا, کبھی سیمنری نہیں گیا, لیکن خداوند کا ہاتھ مجھ پر تھا تاکہ یسوع مسیح کی حقیقی خوشخبری کی منادی کروں. اور پھر بلا شبہ جب خداوند نے براہ راست بلند آواز سے مجھے بلایا, آپ شاید یقین نہ کریں, مگر روز عدالت کو میں بڑی خوشی سے آپ کا سامنا کروں گا. عزیز دوستو, شاید آپ نے اس منادی کی سنجیدگی کو محسوس کیا ہوگا. جس طرح خدا کا کلام آپ تک پہنچایا جا رہا ہے, میں اسے معمولی نہیں لے سکتا. میں کوئی کرشماتی شخصیت نہیں ہوں. اگلے برس میں 80 سال کا ہو جاؤں گا, لیکن میں خدا کی بادشاہی میں بڑے لمبے عرصے سے ہوں, اور میں جانتا ہوں کہ کیا کہتا ہوں. خاص طور پر
2 اپریل 1962 سے 1962, when جب میں بھائی فرینک in the city of کریفلڈ شہر کے اندر at Louison Street 160 لوئزن اسٹریٹ میں 60, just before sunrise, سورج طلوع ہونے سے پہلے میں نے ایک آواز سنی، the all-penetrating او سب کچھ چیر دینے والی آواز، voice of the Lord. جرمن زبان میں بااختیار خداوند کی آواز سنی۔ That is as true. یہ اسی طرح سچ ہے جیسے اس کتاب کے تمام الفاظ سچے ہیں۔ My servant, میرے خادم، your اس شہر کے لیے تمہارا وقت بہت جلدی پورا ہو جائے گا۔ be over. میں تجھے اپنے کلام کی منادی کے لیے دوسرے شہروں میں بھیجوں گا۔ My word. I was looking میں کھڑکی کی طرف دیکھ رہا تھا، جس طرف سے آواز آ رہی تھی right with دائیں جانب سے۔ I was on the اس آواز کے اثر سے ایک ہی جھٹکے میں قالین پر گر گیا تھا۔ so اس لیے عزیزو، because of this اس براہ راست بلاہٹ اور اختیار کی وجہ سے مجھے شہر سے شہر، بر اعظم سے بر اعظم لازماً جانا ہے، to continent and that اور میں یہ شیخی نہیں مار رہا، but God لیکن مجھ پر خدا بہت مہربان تھا۔ he gave the pastor این 1959 سے اس نے ممکن کیا کہ ایک مقامی کلیسیا کی ابتدا ہوئی، from 19 اور دسمبر 59 سے December 59 God 1959 سے خدا نے ایسی رہنمائی کی کہ دعائیہ عبادات کر سکیں، اور ایسی کلیسیا کا آغاز ہوا جو ان تمام سالوں میں اس خدمت کے پیچھے کھڑی ہے۔ in all these years, but the مگر میری خدمت اور بلاہٹ کا دوسرا حصہ یہ تھا، my servant میرے خادم خوراک کا ذخیرہ کر، for a great famine, کیونکہ ایک بہت بڑا قحط آ رہا ہے۔ thou shalt stand amidst the people, پھر تم کھڑے ہو جاؤ گے تاکہ خوراک تقسیم کرو۔ all of you آپ سب اس وقت کی نوجوان نسل، don't remember what انہیں یاد نہیں کہ 1960 اور 1961 میں کیا ہوا تھا۔ happened. The کیوبا کا بحران، Berlin crisis, برلین کا بحران، all in Berlin, برلین کی دیوار August اگست 1961 میں تعمیر ہوئی، 1, US troops اور برلین کے اندر برینڈنبرگ گیٹ پر امریکی فوج اور روسی فوجیں آمنے سامنے کھڑی ہو گئیں۔ didn't know what will happen. ہم نہیں جانتے تھے کہ اب آگے کیا ہوگا، Impression that اور مجھے یہ تاثر تھا happened to our کہ ہماری قوم کے ساتھ کچھ المناک واقعہ ہوگا۔ 46 اسی طرح جیسے 1946 میں دوسری جنگ عظیم کے اختتام پر ہوا تھا، put many grown لیکن کچھ المناک وقوع پذیر نہیں ہوا، مگر ہم نے اپنے بچاؤ کے لیے بہت سی اشیاء خورد و نوش ذخیرہ کر لی تھیں، اور پھر بلا شبہ the pressure upon کیونکہ کوئی قحط نہیں آیا تھا، میں دباؤ میں آ گیا۔ میں نے کہا پیارے خداوند، تو نے کہا تھا کہ قحط آئے گا، ہم نے قدرتی اشیاء خورد و نوش کا ذخیرہ کر لیا ہے، اب کیا؟ I said I cannot میں نے کہا کہ مزید میں منادی نہیں کر سکتا، میری زندگی لے لے، explaining to the Lord کیونکہ and then اور خداوند کو وضاحت کرنے لگا، to take a trip to see brother اور پھر خداوند نے میرے دل پر بوجھ ڈالا کہ میں جاؤں اور بھائی برینم کو ملوں، جسے میں 1955 سے جانتا تھا، occasion متعدد تقریبات پر مل چکا تھا، the اور پھر 3 دسمبر 1962 کو two, which was again وہ پھر سے ایک brother Branham spoke to me سوموار کا دن تھا۔ and apparently بھائی برینم مجھ سے مخاطب ہوا، اور بظاہر اس نے رویا دیکھی تھی۔ words in the English اس نے انگریزی زبان میں وہی الفاظ دہرائے جو خداوند نے جرمن زبان میں مجھے کہے تھے، اور کہا brother Frank بھائی فرینک، misunderstood. خداوند نے جو کہا تھا آپ سمجھ نہیں پائے، You thought آپ کا خیال تھا کہ فطرتی قحط آئے گا، اور آپ نے فطرتی اشیاء خورد و نوش کا ذخیرہ کر لیا۔ in store and then you اور پھر اس نے دہرایا اور وضاحت کی explained that کہ خدا اپنے کلام کے سننے کا قحط بھیجے گا، these words اور جس خوراک کا میں نے ذخیرہ کرنا ہے وہ آج کے وقت کے لیے خدا کا مودع کلام ہے۔ this day the whole council خدا کی مکمل خوشخبری، وہ سب کچھ جو لکھا ہے اور جس کا خدا کے کلام میں وعدہ کیا گیا ہے،
اور پھر بھائی برینم نے کہا، بھائی فرینک، جب تک آپ کو باقی خوراک نہ مل جائے آپ خوراک کو تقسیم کرنے کا انتظار کریں۔ اور جب بھائی برہنم خداوند کے پاس چلے گئے تو تب میں جان گیا کہ خاص طور پر اب مجھے اس وقت کے پیغام کو، خدا کے سچے کلام کو، بائبل کی ساری تعلیمات کو اس روئے زمین پر تمام ایمانداروں کے پاس لے کر جانا ہوگا۔ میں شیخی نہیں مارتا، بلکہ میں بیتے ہوئے ان بہت سے سالوں کو دیکھتا ہوں اور میرے قدم 155 ممالک کی سرزمین پر قدم رکھ چکے ہیں۔ خدا کی مکمل خوشخبری کو لوگوں تک پہنچا چکا ہوں۔ یسوع مسیح کی اصل خوشخبری کی منادی کی ہے، اسی طرح بپتسمہ دیا ہے جیسے پطرس رسول اور جیسے پالوس رسول نے خداوند یسوع مسیح کے نام میں دیے، وہی نام جس میں خدا نے آسمان میں بطور باپ، زمین میں اپنے اکلوتے بیٹے کے اندر اور ہمارے اندر روح القدس میں اپنے آپ کو منکشف کیا۔ خدا ہمارے اوپر، خدا ہمارے ساتھ اور خدا ہمارے اندر، خدا قادر مطلق کے 3 ظہور، تاکہ ہمیں بطور خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہمیں ہمارے اصل مقام پر واپس لے کر آئے۔ اور اب تمام سچے ایماندار سنیں گے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ اس واسطے عزیزوں، بھائی اور بہنوں، آپ لازمی مکاشفہ کی کتاب کے 2 اور 3 باب کو پڑھیں۔ ایشیا کے اندر وہاں اس وقت کی 7 کلیسیاؤں کو 7 پیغامات بھیجے گئے تھے، لیکن خدا کا ہر لفظ تمام زمانوں کی تمام کلیسیاؤں سے مخاطب ہے، اور چنانچہ ہمیں ان پیغامات کو پڑھنا چاہیے اور دیکھیں کہ خدا کو کس بارے میں شکایات ہیں، کیسے اس نے کہا جو اپنے آپ کو رسول کہتے ہیں اور ہیں نہیں تو ان کو آزما کر جھوٹا پایا۔ وہیں آپ کو ملتا ہے کیسے خدا نے کہا تو نے اس عورت ایزبل کو اپنے درمیان رہنے دیا ہے، تمہارے ہاں بلام کی تعلیم ماننے والے ہیں۔ کیسے خدا نے ان چیزوں پر ہاتھ ڈالا جو درست نہیں تھیں، اور ہر دفعہ یکساں بیان جاری ہوا، جس کے کان ہو وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے، اور جو ان سب پر غالب آئے گا وہ سب چیزوں کا وارث ہوگا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ غالب آنے والے ہوں، میں چاہتا ہوں کہ آپ دلہن میں ہوں، میں چاہتا ہوں کہ آپ یسوع مسیح کی اصل خوشخبری کے اندر ہوں، اصل بپتسمہ کے اندر ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ یسوع مسیح کی واپسی سے پہلے ان سب چیزوں کی مکمل بحالی کے اندر ہوں۔ اور میں یہ دوبارہ کہتا ہوں، میں آپ کا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا، اور برائے مہربانی آپ بھی میرا وقت ضائع نہ کریں، اور آخر کار آپ فضل کے اخیر وقت میں خدا کے قیمتی وقت کو بھی ضائع نہ کریں، جب یہ آخری پکار جاری ہے۔ بادشاہی کی اس خوشخبری کی منادی تمام دنیا میں ہوگی اور پھر خاتمہ ہوگا۔ اس لیے خدا کے فضل سے ہمیں اس وقت کو پہچاننا ہے، ہم اس وقت کے نشانات کو پہچانتے ہیں، ہم اسرائیل کو دیکھتے ہیں، ہم عرب ممالک کو دیکھتے ہیں، ہم قوموں کو دیکھتے ہیں، ہم اپنے ارد گرد بائبل کی نبوتوں کو پورا ہوتا ہوا دیکھتے ہیں۔ اور ہمارے خداوند نے کہا جب تم ان باتوں کو پورا ہوتا ہوا دیکھو، جب ان کو پایا تکمیل ہوتے ہوئے دیکھو، تو پھر اوپر دیکھنا، کیونکہ تمہاری مخلصی نزدیک ہے۔ خدا کا فضل، خدا کی سلامتی اور قادر مطلق کی برکتیں یسوع کے قدوس نام میں آپ پر ٹھہر جائیں۔ اور اگر میں زمین پر آپ سے نہ مل سکا
تو اس کے جلال میں آپ سے ملوں گا. in glory. Please, مہربانی سے ہمیں لکھیں اور ہم خوشی سے آپ کو کتابیں بھیجیں گے جو خداوند کی راہ میں آپ کی مدد دیں گی. خدا آپ کو برکت دے یسوع کے قدوس نام میں. you in Jesus' holy name. آمین.